ایک دوسرے پر اعتماد نہیں، ایک دوسرے سے پیار نہیں، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان نہیں، خیالات تلخ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید سارے ہی ہم سے لالچ کرتے ہیں، ہم کیا ہیں بھلا، ہم سے کسی نے کیا لالچ کر لینا، کیا لے جائے گا کوئی۔ لیکن مزاجوں کے اندر آہستہ آہستہ گھٹن، طبیعتیں ایک دوسرے کے بارے میں دلوں میں بوجھ رکھتی ہیں، لہجے پیار والے نہیں رہے، ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے، اپنوں کے شکوے بڑھے، غیروں سے دوستیاں بڑھی، اور نئے نئے تعلقات اچھے رہے، بعد میں وہ بھی گڑبڑ ہونے لگ گئی۔ تھوڑا سا نا اپنے ماحول کو، اپنے انداز کو، اپنے طرز زندگی کو پیار والا بنائیں۔ وہ لوگ بعض کہتے ہیں جناب کیسے محبت کریں، دکھ ہی بڑے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا، دنیا میں سب سے زیادہ دکھ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھے۔ مکے کی ساری زندگی آپ دیکھ لیں کس طرح کفر نے تکلیف دی، اور پھر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، کبھی کوئی جنگ، کبھی کوئی مسئلہ، کافروں کی شرارتیں، منافقوں کی سازشیں، ہر وقت معاملہ رہا۔ لیکن اگر آپ صحابہ سے پوچھیں نا تو حضرت حارث ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا محبوب کریم مسکرایا کرتے تھے۔ دکھوں کے بیچ مسکرانا ہی تو کام ہے۔ آپ ذرا مسکرا دیں گے تو وقت ذرا اچھا گزر جائے گا۔ آپ ذرا چیزوں، یہ جو محبت ہوتی ہے یہ تحمل پیدا کرتی ہے، بردبار کر دیتی ہے بندے کو، بندے کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اس کے مزاج کے اندر گہرائی اور گہرائی آتی ہے۔ جب ہم پیار چھوڑ جاتے ہیں نا، لہجوں میں تلخی لے آتے ہیں تو پھر جلد بازی آتی ہے، پھر فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے۔ اگر تھوڑا سا انداز، پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ یار لوگ تنگ ہی بڑا کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے۔ آپ کسی کو دیکھ کے اگر رویہ بنائیں گے پھر تو آپ کبھی ایسے ہی نہ ہو۔ اگر لوگوں کو دیکھ کے آپ نے اپنے لیے ماحول مرتب کرنا ہے پھر تو گئے کام سے۔ ہم نا سارے ہی ناراض رہنے لگ گئے ہیں، سب ناراض، چونکہ رہتے ناراض لوگوں کے درمیان ہے نا۔ ہر بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی کا شکوہ کر رہا ہے۔ وہ سارا دن شکوے سن سن کے ہمارا مزاج بھی شکوے والا۔ شکوہ زیادہ تر تکلیف پیدا کرتا ہے۔ شکر جو ہوتا ہے نا، شکوے کے مقابلے میں شکر انسان کے دل کو تسلی عطا کرتا ہے۔ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں نا، اس دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو وہ دین محبت ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے بھی شدید محبت کرتے ہیں، وہ اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا فلاں بزرگ ساری رات نماز پڑھتے تھے، یہ ساری رات نماز تبھی پڑھی جا سکتی ہے جب رب سے محبت ہو جائے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا فلاں آدمی نے ساری زندگی دین کی خدمت میں گزار دی، یہ تو بہت سارے لوگوں کے لیے تو مسجد میں چند گھڑیاں معاذ اللہ بوجھ بن جاتی ہیں، تو ساری عمر ہی گزار دی۔ یہ اسی وقت گزاری جا سکتی ہے جب اللہ رسول سے محبت ہو جائے، کیونکہ جو کام محبت سے ہوتا ہے نا، ادھر دیکھیں میری طرف، جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ بندے کو تھکاتا نہیں۔ جو کام آپ اکتا کے کرتے ہیں نا، اکتا کے، وہ بندے کو تھکا دیتا ہے۔ آپ پیار سے کرتے رہے نا کوئی کام بھی، یعنی کسی بھی کام سے پیار ہو جائے اور آپ پیار سے کر رہے ہوں تو اس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی، بندہ ہر وقت تازہ دم رہتا ہے۔ آپ ہر وقت توانا رہیں گے اگر پیار کریں گے۔ یہ جو ساری زندگی لوگوں نے دین کے لیے گزار دی تو پیار ہو گیا تھا اللہ رسول سے، اور یہ جو لوگوں نے جانیں بھی پیش کر دی نا بدر و احد میں، اور اس طرح پیش کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں جا کے کوئی بندہ واپس آنے کی خواہش نہیں کرے گا، ایک شہید ہوگا،
جو عرض کرے گا مالک ایک دفعہ دوبارہ بھیج، میں دوبارہ تیرے رستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، مجھے پھر بھیج، میں پھر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں تے وکیا عشق بازار بھی نہیں تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نو اوکا دے نال شہید کرے۔ بڑی مہربانی جی، اسی پیسے لین آئے ہوندے تے تہاڈے نال پہلا گل کردے پیسے دی، ہن نہ آیا جے تہاڈی مہربانی۔ اللہ ساڈا تے تسی ویسے وہ پیار سے ہی آئے ہیں، لیکن وہ ساڈی موج ہو رہے کوئی، اسی اپنی موج چ لگے ہیں، لگے رہن دے۔ مہربانی فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے۔ سنیں جی، کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نو اوکا دے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ پیار جب اللہ رسول سے پیار ہو جاتا ہے نا، یہ پیار اللہ رسول سے پیار کر کے دیکھو، اور اس پیار کو فقط نعروں میں بند نہ کرو۔ صرف وہ ہمارے ہاں تو آج کل نقیب خطیب کہتے ہیں نا، جس نے اونچی سبحان اللہ کہہ دیا اس کا پیار ہی زیادہ ہے، حالانکہ پیار تو دل کا معاملہ ہے۔ آپ دل سے پوچھیں رب رسول سے پیار کتنا ہے۔ ویسے ہم پیار کرتے ہیں، پیسوں سے بھی پیار ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو، تو آڈی نہیں گل کرتا پیا۔ ویسے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جیب میں پیسے ہوں تو صحت ٹھیک رہتی ہے ان کی، اور اگر پیسے نہ ہوں تو طبیعت بھی ٹھیک۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں شہرت سے پیار ہو جاتا ہے، تھوڑا ان کا نام شام کو بندہ لے لے، کو تذکرہ کر لے، کہہ دے تو بہت بڑا آدمی ہے، تو ذرا نیند صحیح آ جاتی ہے، ورنہ پریشان رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے دکھاوے سے، خود ہی بتاتے رہتے ہیں میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں، چونک چو میرا پوچھ لی، سارے انہوں پتہ ہے۔ بھئی خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ ہمارے دلوں میں مختلف پیار بستے ہیں، یہ ساری محبتیں شہرت کی، اقتدار کی، دولت کی، یہ کمزور کرتی ہیں دلوں کو۔ یہ ساری محبتیں نکال کے رب رسول سے پیار کرو گے تو روحیں طاقتور ہو جائیں گی، دل مضبوط ہو جائیں گے، آپ اپنی طبیعت کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ اللہ کے بندے اللہ سے بڑا پیار کرتے، رسول کائنات سے بڑی محبت کرتے۔ ایک دفعہ نا تمام صحابہ جمع ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بڑی دیر ہو گئی سجدے کرتے، عبادتیں کرتے، تسبیح پڑھتے، جہاد کرتے، حضور اب بڑا دل کرتا ہے اپنے رب کا دیدار کرنے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا، تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیر ہو گئی سجدے کرتے، اس کے نام کی تسبیح پڑھتے، اب دل کرتا ہے وہ کبھی ملے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگے، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، مالک کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، اس کے دیدار کو طبیعت چاہتی ہے، کرم ہو جائے۔ جب صحابہ نے تڑپ کے اس کی محبت میں اس کی ملاقات کا شوق ظاہر کیا تو اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں، وہ جب بھی دعا مانگیں گے میں دعا کو قبول فرماؤں گا، وہ مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار سنوں گا، میں قریب ہوں۔ اللہ سے محبت جب ہو جائے، جب رسول کائنات سے محبت، بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ ایک ایمان ہے، کیا ایمان کا ذائقہ، ایک ہے بندہ مسلمان ہو، اور ایک یہ کہ اسے مسلمان ہونے کا مزہ آ جائے، اسے لطف آ جائے۔ کیا بات، ایمان کا ذائقہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں 3 کام کرو اللہ تمہیں ایمان کا ذائقہ عطا فرمائے گا۔
یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو بندے کو اس کو عجیب سا انشراح صدر عطا کرتی ہیں، اس کے دل کو جما دیتی ہے، کیفیات بن جاتی ہے۔ حضور فرمانے لگے 3 کام کرو۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو، اور یہ طے کرنا ہے، یہ سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ دولت زیادہ پیاری کہ رب رسول، شہرت زیادہ پیاری کہ رب رسول، برادری زیادہ پیاری کہ اللہ رسول، یہ غور کرنا ہے۔ اولاد زیادہ پیاری کہ، یہ غور کرنا ہے، کوئی جذباتی نعرہ نہیں لگانا۔ فرمایا اگر چاہتے ہو ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، تمہیں تسلی ہو، قرار ملے مومن ہونے پر، ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو۔ اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو رب کی رضا کے لیے کرو۔ یہ ذاتی لالچ چھوڑ دو، یہ درمیان سے دنیا داری نکال دو، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ یقین کریں رشتوں میں اخلاص نہ ہو تو پھیکے ہو جاتے ہیں سارے رنگ۔ کیوں ازدواجی مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں؟ طلاقیں کیوں اتنے عروج پہ چلی گئیں؟ گھروں کی جنگ کا شکار ہیں ہمارے نوجوان، وہ بیچارے باہر کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اماں کی اور بیوی کی لڑائی سے باہر آئیں گے تو کوئی کام کریں گے نہیں، وہ مشقت کا شکار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رشتوں کی بنیاد دولت پر ہے، رشتوں کی بنیاد لالچ پر ہے۔ اگر لڑکے والوں نے جہیز دیکھا ہے نا تو لڑکی والوں نے بھی دیکھا ہے لڑکا پیسے کتنے کماتا ہے۔ انہوں نے بھی اخلاق، کردار، معاملہ فہمی، دینداری نہیں دیکھی۔ انہوں نے بھی یہ نہیں دیکھا یہ گھر سنورے گا۔ اتنا بڑا رشتہ جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا، جب اس کو بھی پیسوں میں تولا جائے گا تو زندگی کیا رہے گی؟ یہ ہمارا مذہبی سٹیج ہے، دینی، روحانی۔ یہاں مال چلتا ہے، فلانا نعت خواں اتنے کا ملے گا، فلانا خطیب اتنے کا ملے گا، معاذ اللہ۔ اور جناب نوٹوں والی دتی ہو یا آپ کا تعاون زیادہ اچھا ہو تو آپ کو آگے سیٹ مل جائے گی۔ پھر وہ نام بھی یاد کر لیتے ہیں نعت خواں کے، حاجی صاحب عاشق رسول بھی بڑے ہیں۔ تو بھئی عشق رسول تو آپ نے پیسے دے کے بتایا ہے۔ اور پھر اب تو خیر میں رات کے جلسوں میں جاتا نہیں، ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے کہ اے شیر تہاڈی نظر ہے، چونکہ اس کے ہاتھ میں پیسوں کی دتی تھی۔ میں انہوں آکھیا جڑے پیچھے بیٹھے نے 2-3 شیر انہوں دی نظر بھی کر رہا ہوں بھلا، اسی کی نظر کیوں ہے سارے؟ جب یہ معاملہ بھی سارا دنیا داری بن جائے گا تو خدا بندہ پھر تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ درویشی بھی عیاری اور شہنشاہی بھی عیاری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر چاہتے ہو ایمان کا ذائقہ ملے تو ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے رب رسول سے پیار کرو، اور دوسرا جس سے بھی پیار کرو اللہ کے لیے کرو، اور تیسرا کریم فرمانے لگے ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جائے جتنا بندے کو آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے۔ تم ناز کرنا شروع کرو، ناز کرو کہ میں مومن ہوں، ناز کرو، پھر تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ کفر سے اظہار بیزاری کرو، بڑا جی لیا جٹ بن کے، بٹ بن کے، چودھری بن کے، کبھی ایک دن تو سار اونچا کر کے کہے، جب کوئی پوچھے کون ہے تو کہے میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ یہ کہے کبھی سار اونچا کر کے، مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا تھا نام کیا ہے؟ فرمایا اسلام۔ قبیلہ اسلام، فرمایا باپ کا نام اسلام، دادا کا نام اسلام۔ انہوں نے کہا میں نے چھوڑ دیا ہے جب سے پیار کیا ہے، بس میری ہر چیز میرا دین ہے۔ سانو ہن قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے۔ اپنی زندگی میں یہ ناز کر کے دیکھو، آپ یہ کام کریں گے 3 تو حضور نے فرمایا مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ اپنے لہجوں میں پیار پیدا کریں، اپنے لفظوں میں حسن پیدا کریں۔ تھوڑا سا نا ایک بات اور عرض کروں، تلخیوں کے جواب میں نا ذرا ہنسنا سیکھ جائیں، تھوڑا سا نا ہنسنا۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، کوئی بات ایسی انسان ہو انسان بھول جاتا ہے۔ ہمارے پنجاب میں نا سمجھدار ہونے کی کوئی عمر نہیں، چھوٹا بچہ نادانی کرے تو کہتے ہیں بچہ ہے، جوان کرے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، تو جے وڈیرا کرے تھے میں نہیں گل کرنی کوئی بھی۔ کوئی تو عمر ہو نا جس میں بندہ دعویٰ کر سکے کہ جناب آپ اس کو بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، یہ نہ کام کرے۔
آپ اگر جوان ہیں، سمجھدار ہیں، تو پھر آپ کو معاملہ فہم بھی ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ تلخی کرتا ہے، آپ کو محبت سے دور لے جانا چاہتا ہے، لڑانا چاہتا ہے، پر آپ لڑنا چھوڑ دیں کہ نہیں لڑنا، کوئی حرج نہیں لڑنا۔ وہ یار وہ جڑے دو بندے پراں کھلو کے گلاں کردے سن، میریاں نہیں سن پہ کردے، انہوں کو اور کام بھی ہو سکتا ہے۔ اس ایڈے عام آ کہ سارے بندے ساڈی گل ہی کرن، بلا وجہ کی تلخیاں، بلا وجہ کے شکوے چھوڑ دیں زندگی سے۔ کوئی تلخی کرے بھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں وقت کے، درویش ہیں، صوفی ہیں، اللہ والے، اور وہ بادشاہ ہے امت کا کہ جس کے لیے لوگ نمازوں کے بعد دعائیں کرتے ہیں، جس کے لیے لوگ طواف کے بعد دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ایسا حکمران امت کو بار بار اس طرز کا بندہ یہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بھی تھے، درویش بھی تھے، اور بڑے وزادار تھے، لوگوں کے دلوں پر بھی حکومت تھی۔ رات کا ٹائم تھا، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، ایک سڑک سے گزر رہے تھے تو سڑک پہ ایک بوڑھے بابا جی سو رہے تھے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز کا نا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا۔ یہ اچانک موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جائے تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ اندھے ہو۔ حالانکہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ اندھا ہوتا تو گاڑی تو نہ چلاتا، پتا تو ہوتا ہی ہے نا کہ اندھا، لیکن اس وقت جو جملہ بولا جاتا ہے اور عوام میں معروف ہے وہ یہی جملہ ہے، استفہامیہ انداز میں لوگ او تو اندھا تو نہیں، یہی کہتے ہیں نا، تو سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں او تو اندھا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا تو بابا جی یوں جلدی سے آنکھ کھلی، رات کو سو رہے تھے، اچانک اٹھے تو پتہ ہے فوراً کیا کہنے لگے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں، ان کے ساتھ کئی فوجی بھی ہیں، تلواریں، نیزے، ہر چیز پاس ہے، پیر پہ پیر آیا تو بابا جی کہنے لگے آپ اندھے ہیں؟ تو جناب عمر بن عبدالعزیز مسکرائے۔ یہ کمیٹی کے دوست کبھی چپ کر جائیں نہ چھوڑ دیں بٹھانا تو میں شکر گزار ہوں گا کمیٹی والوں کا۔ آپ غور فرمائیں جی میری بات پر۔ کہا آپ اندھے؟ تو جناب عمر بن عبدالعزیز نہ بات بڑی تلخ تھی، یہ تھے چھوٹا جے بندہ نہیں مانتے جے بندہ بادشاہ بھی ہو گئے، پھر وہ سہ جائے آپ اندھے؟ تو جناب مسکرا پڑے اور ہنس کے کہنے لگے نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو فوجی تھے نا ساتھ، یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، وہ جو ساتھ فوجی تھے انہوں نے تلواریں نکال لی اور بابا جی پہ تان لی۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے جی ہونا کیا، انہوں نے آپ کو اندھا کہا ہے؟ فرمانے لگے نہیں۔ کہا جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا جناب کہا ہے۔ فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا آپ سے ہی کر رہے تھے۔ تو فرمانے لگے انہوں نے اندھا تو نہیں کہا، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ او جتن تے ہر کوئی کھیڑے، سارے میدان میں جیتنے کے لیے آتے ہیں نا، تو بعض لوگوں کا سٹائل ذرا ہٹ کے بھی ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اسی جتن نہیں آئے اسی ہارن آئے ہیں بھائی۔ جتن ہر کوئی کھیڑے، ہر کوئی، یہ تو سارے کر رہے ہیں، تیرا پھر کمال کیا ہوا؟ جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل ہیرا۔ تو کہہ میں ہار جاؤں؟ میں آپ سے عرض کروں اتنی طلاقیں ہوتی ہیں اور بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں، ان کو تو دونوں کی ضرورت ہے نا۔ کیا ہوتا ہے میاں بیوی کے جھگڑے میں انا جیت جاتی ہے، رشتہ ہار جاتا ہے۔ 2 منٹ کے لیے کوئی ہارنے کو تیار، دو خاندانوں کی لڑائی ہوتی ہے، وہ منڈے دا ابا کہتا ہے پہلے میرے کو آ کے معافی مانگا، لڑکی کا والد کہتا ہے پہلے آ کے معافی مانگے، اسی میں رشتے ہار جاتے ہیں۔ 2 منٹ کی 10 منٹ کی انا کیا ہو جائے گا؟ معافی مانگ بھی لے گا، تیرا قد اونچا ہو جائے گا، کیا مل جائے گا تجھے؟ رشتہ ہار گیا، انا جیت گئی۔ تلخ نہ ہو، اپنے مزاجوں میں محبت پیدا کرے، اپنے انداز کو نرم کرے، اس کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ آ جاتے ہیں لوگ، وہ ضروری ہے کہ سارے بندے پیار ہی کریں، تلخ لوگ بھی زندگی میں مل ہی جاتے ہیں اور بڑے بڑے ملتے ہیں، بڑے۔ میں صبح 9 بجے کے بعد گھر سے نکلا تھا، مسلسل سفر میں ہوں، مسلسل
اور دن میں 4 جگہ 5 جگہ 6 جگہ جانا ہوتا ہے، ڈھونڈتے ہیں کہ وہ دن ایسا ملے جس دن نیند صحیح کر کے پوری کریں، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ ٹائم مانگتے ہیں تو جب کہتے ہیں نا نہیں ہے، پہلے وہ بڑے پیار سے فون کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں آپ سے بڑا پیار ہے بلانا ہے، اور جس لمحے کہتے ہیں نا نہیں، وہ کہنے نے پتہ لگ گیا اور تسی وڈے ہو گئے ہو، اسی وقت ہی معاملہ ہاں کر دے تو سب ٹھیک ہے، اور جہاں تو میں کہا کرتا ہوں جو پہلے 15 منٹ تعریف کا مزہ لیا ہے تو 1.5 سیکنڈ کی تنقید کا بھی تو مزہ ہی لینا چاہیے نا۔ اب بندہ کہے ہر وقت ایک ہی لے جاؤ تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں نا۔ آپ کیا ہیں، کسی جگہ آپ کو یہ بھی قبول کرنا چاہیے، اپنی زندگی سے تلخیاں نکالیں، لہجے میں مٹھاس رکھیں، آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ مسکرانا آئے، پیار کرنا آئے۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا، ہم اپنے بچوں سے بھی پیار نہیں کرتے، انہیں ٹائم نہیں دیتے، جان چھڑاتے ہیں، جا چاچو نال باہر لگا جا چیز لے آ، کیونکہ ابا جی کا بھی تو موبائل ڈسٹرب ہو رہا ہے نا۔ بچے آپ کی محبت سے سیکھیں گے، ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ گھر والی نا صبح سے منتظر ہوتی ہے، اس نے ساری باتیں شوہر سے کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے مرد کو اس کا لباس بنایا ہے۔ میاں صاحب گھر آتے ہیں تو وہ تلخ ہی بڑے ہیں، کوئی بات کرو تو کہتے چپ کر میں آگے تھکے آیا، نہ کر تو یہ کام، تجھے اللہ نے مرد بنایا ہے، حوصلہ زیادہ دیا ہے، تو باہر کی پریشانیاں باہر چھوڑ کے آ، یہاں تو گھر آیا ہے، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے، تیرا والد انتظار کر رہا ہے، بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں، تجھے دلیر ہونا چاہیے تھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں ان رستوں سے جہاں سے مومنوں کی ماں گزرا کرتی، اتنی شانوں والی عورت، خاتون اتنی شانوں والی، جن کے پاس آ کے اللہ کے محبوب کہیں قرار محسوس کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک دن کریم رسول مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور کہیں دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ میں نے عرض کی حضور قربان جاؤں میں اور آپ سے ناراض؟ فرمایا عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو جناب ابراہیم کے رب کی قسم۔ پھر حضرت ابراہیم کی، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے لوگوں میں بتا نہیں سکتی یہ بات سن کے میرے دل کا کیا حال تھا۔ حضور آپ لفظوں سے پتہ کر لیتے ہیں کہ کوئی آج کیا سوچ رہا ہے، جملوں سے اندازہ کرتے، کہنا ہی نہیں پڑتا، باتوں سے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے قسم اٹھا کے کہا، میں نے کہا حضور مجھے رب محمد کی قسم، میری زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے پر میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ میرے دوستو احساس کی دولت۔ ایک آخر میں ایک بات اور سمجھ، یہ آرام تلاش کرنا زندگی میں تھوڑا کم کرو، مجھے ڈسٹرب کوئی نہ کرے، کیوں نہ کرے جی، آپ کے رشتے ہیں، آپ سیانے ہیں، کیوں نہ کرے، مجھے تنگ کوئی نہ کرے، کیوں نہ کرے، آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ آرام، یہ اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، کہتے ہیں میری ملت کے جوانوں کا وجود تن آسانی پسند ہو گیا، جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں، کوئی پریشان نہ کرے، کیوں نہ کرے جی، آپ ذمہ داری لیں، آپ ڈیوٹی کریں، آپ جد و جہد کریں، پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا، یہی تو لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ میں نہ آ رہا تھا سکھر سے، سندھ کے سفر پہ تھا، سکھر سے موٹر وے پہ چڑھے تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ لو بھئی اب موج ہو گئی، اب سارا موٹر وے ہے، آپ کو دقت کوئی نہیں ہوگی۔ تو کہنے لگا حضرت صاحب یہ مشکل ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے سیدھا سفر ہے، نیند آنے لگ جاتی، اگر کوئی سپیڈ بریکر بھی آئے نا، کوئی چنگچی رکشہ بھی آئے، کو پتہ ہو کہ کسی نے تنقید بھی کر جانی ہے تو بندہ ذرا جاگتا رہتا ہے۔ تو یہ جو مشکلات ہوتی ہیں، یہ جو کام کاج ہوتا ہے، یہ جو صبح شامیں ہوتی ہیں، یہ تو بندے کو توانا رکھنے کے لیے، ان سے گھبرایا نہیں جاتا، ان کا لطف لیا جاتا ہے، ان کو زندگی میں رکھیں گے تو تازہ دم رہیں گے، محسوس کریں گے کہ زندگی کی گاڑی صحیح چل رہی۔ تو تلخ نہیں ہونا، رویہ تلخ نہیں کرنا، لہجہ تلخ نہیں کرنا، اچھا سوچنا ہے، اچھے گمان رکھنے ہیں، دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنی ہے،
اور نفرتوں کو دور کرنا ہے. کوئی بندہ جھگڑے والی بات کر بھی رہا ہو نا تو اسے کہنا یار چھوڑ، میں اسے جانتا ہوں وہ اس طرح کا ہے ہی نہیں، چھوڑ. کوئی بات اس نے کر بھی دیا تو ہم کون سے فرشتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی ہوگی. تھوڑا سا نا اپنے ارد گرد کے ماحول میں بہتری لانے کے لیے ضرور یہ کام کریں. جو میں کہہ سکتا تھا میں نے عرض کر دیا آپ کی بارگاہ میں. اب ہم نے جب دعا کر لینی ہے نا، آپ نے اطمینان سے بکھر جانا ہے. میرے ہاتھ چوم کے میں صحیح کہتا ہوں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں نہایت گناہ گار آدمی، کچھ بھی نہیں ملے گا. میری بات مان کے ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو آپ، اور اس کا مجھے بھی فائدہ ہو. یہ فوٹو لینا، یہ ہاتھ چومنا، یہ کپڑے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں، یہ مناسب نہیں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ایک چھوٹے سے ناقل ہیں کہ دین کی 2-4 باتیں پڑھی اور آپ کو سنا دی. درمیانے میں ہری کوئی حیثیت نہیں. سیکھنا سکھانا مقصود ہے. آپ جب پیچھے بھاگتے ہیں تو ہمارا نہیں، وہ بعض اوقات مسجد کا معاملہ ہے، مسجد کی ادب قائم نہیں رہتا. اطمینان سے ماشاءاللہ جو کام ہم آئے تھے وہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اخلاص دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.